اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ: سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 79 فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم۔ ویل کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یعنی لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دین کا تقاضا ہے۔ اب اس فتویٰ نویسی میں کتنی کچھ واقعاتاً انہوں نے صحیح بات کہی، کتنی ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور کس قدر کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی۔ اللہ کے حضور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے علماء سو کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہاں نے حرم بے توفیق۔ علماء یہود کا کردار اسی طرح کا تھا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہ فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا جو سارا دھندا ہے، اس سے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی مول لے رہے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب آگے ان کی بعض امانیشی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 80 کا مطالعہ کرتے ہیں اب کہ آگے بنی اسرائیل کیا اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں متعلق علم نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ہم آج کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک ہم پہ عذاب ہوگا اور پھر بالآخر ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ ذرا اس آیت کا مطالعہ کریں اور اپنے اوپر ذرا نظر ثانی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تفسیر ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 80 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ گویا صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے تھے یہ، بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے کہ ہمیں چند دن کی سزا دی جائے گی کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور انہیں نہیں پھینکا جا رہا، جبکہ یہ کردار میں ہم سے بھی بدتر تھے۔ چنانچہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے شاید ہمیں چند دن کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر فوراً نکال لیا جائے گا۔ کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و قرار ہوا ہے؟
اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے بنی اسرائیل سے، کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تم سے؟ کوئی بات ہوئی ہوئی، کوئی بات طے ہوئی ہوئی کہ تمہیں کچھ دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم کے دوران جو اہم ترین ابدی حقائق بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک عظیم حقیقت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا، آیت نمبر 81 سورۃ البقرہ، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ تفسیر، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ سیئتن کی تنکیر تفخیم کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ مثلا ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی، تو اس ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کا احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ علماء کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ المعاصی برید الکفر، یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر مداوت کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کی دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپر لکڑی کی ایک باریک پرت ونیئر چھوڑ جاتی ہے، اس طرح سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک لکڑی جس کو دیمک کھا جاتی ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر سے اگر ایمان ختم ہو جائے اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اس کی معافی بھی نہ مانگے تو وہ انسان کھوکھلا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔